امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیز پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کی ایفلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائٹس انٹرپرائز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ این ڈی سی اور 3 نجی تجارتی اداروں پر امریکی پابندیوں کا فیصلہ افسوسناک اور غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ملکی خود مختاری کی تحقیق، تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ امریکی پابندیاں فوجی عدم توازن کو بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں، جس کے خطے اور اس سے آگے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کے اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے، جسے ملکی قیادت اور سیاسی حلقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندی جیسے اقدامات کیے گئے اور بعض ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے لائسنسنگ شرائط میں چھوٹ دی گئی۔ دفتر خارجہ پاکستان کا امریکی اعلان پر رد عمل۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی مذاکرات کرانے کی پیشکش، پی ٹی آئی کا بھی مثبت رد عمل۔ ایاز صادق نے کہا، میرا گھر اور دفتر ہر وقت حاضر ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن کے اراکین جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سیاسی مسائل سمیت کسی بھی معاملے پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسد قیصر نے اسپیکر کی پیشکش خوش آئند قرار دے دی۔ کہا، ایاز صادق حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانا کا کہیں۔ کل کی پیشکش پر حکومت نے ہمیں کوئی جواب دیا نہ رابطہ کیا۔ شیر افضل مروت بولے، مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، مذاکرات بھی ہونے چاہیے۔ سول نافرمانی تب شروع ہوگی جب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی کو آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا۔ فیصل چودھری نے بتایا، بانی نے عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور سمیت متعدد رہنماؤں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ فیصل چودھری کہتے ہیں، مذاکرات نہ ہوئے تو اتوار سے سول نافرمانی شروع ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے، حکومت اتوار تک ہمارے 2 جائز مطالبہ تسلیم یا مذاکرات نہیں کرتی تو تحریک شروع ہوگی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں حکومت سے مذاکرات اور 26 نومبر واقعے کے بعد قانونی کارروائی سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی۔ کل پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کہا، سول نافرمانی تحریک مؤخر کرتی ہے۔ آج کہا، اتوار تک مذاکرات نہ ہوئی تو سول نافرمانی شروع ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کے پروگرام 11 آورز میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی سول نافرمانی تحریک کا شوق بھی پورا کر لے۔ سزا نہ ہوئی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات بی ایل اے سے مذاکرات کے مترادف ہوں گے۔ جو پیسے تھے $190 ملین، اب اس کو بیسس بنا کر کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف £190 ملین کیس کا فیصلہ محفوظ۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی کے وکلا اور پروسیکیوشن ٹیم کے دلائل مکمل۔ فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے، جج کے رویے سے لگ رہا ہے پیر کو بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے، جج ثبوت دیکھیں گے تو بانی کو بری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سیاسی انتقام اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ سوشل ورک کو بھی جرم بنا دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، وکلاء صفائی کی عدالت سے سماعت 2 دن تک ملتوی کرنے کی استدعا، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار، پیپلز پارٹی کی حکومت پر وار۔ قومی اسمبلی میں شاذیہ مری نے کہا، حکومت کے اقدامات مضحکہ خیز ہیں۔ بند انٹرنیٹ میں ڈیجیٹل نیشن بل لا رہی ہیں۔ فائر وال سن کر کان پک گئے ہیں۔ جو سوشل میڈیا غلط استعمال نہیں کرتے ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ عبدالقادر پٹیل بولے، ایکس ہو، وائی ہو یا زیڈ، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔
میرے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا بٹن ہے، نہ بند کرنے کا شوق۔ قومی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آئی ٹی کی وزیر شیزہ فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کر دی۔ کہا وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کا بھی شیزہ فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کہا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں، بہتری آنی چاہیے۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، نہ زیادہ ٹرانزیکشن۔ 800 cc سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ نان فائلر مخصوص حد تک جائیداد اور شیئرز خرید سکیں گے۔ غیر رجسٹر کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے۔ بینک اکاؤنٹس منجمد، حکومت پراپرٹی اور کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ فائلرز کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے فائلر تصور ہوں گے۔ کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں۔ جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں ہوگا اس وقت تک سڑک نہیں کھلے گی۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بنکرز کو مسمار کریں گے، جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گے۔ اس دشمن کو تلاش کرنا ہے جو ہمارے درمیان تفریق ڈالا ہے۔ علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سب علماء بھائی بھائی ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ میں خطاب، کہا مدارس پر مشکلات ضرور ہیں لیکن ہمیں کامیابی ملے گی۔ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے، D8 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ایک اور کشتی حادثہ، ایک اور دکھ بھری کہانی۔ وزیرآباد کے 2 بھائی وقاص اور وقار چند ماہ پہلے عمان سے پاکستان آئے، زمین بیچی اور اٹلی جانے کے لیے زندگی کا جوا کھیل گئے۔ ملکوال کا حاجی احمد بھی غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی آخری غلطی 4 بچوں کو یتیم کر گئی۔ اہل خانہ کہتے ہیں 24 لاکھ لینے والا ایجنٹ حادثے کی خبر آتے ہی اپنا گھر کو تالا لگا کر غائب ہو گیا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والا 48 نوجوان زندہ بچ جانے والوں میں شامل۔ یورپ کے بعد برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی۔ پی آئی اے انتظامیہ کا برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کو مراسلہ۔ خط کے متن میں کہا گیا برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی کی اجازت دی جائے۔ پی آئی اے لندن، برمنگھم، مینچسٹر کے لیے پروازیں چلائے گی۔ پی آئی اے کی برطانیہ میں 3rd کنٹری اجازت نامہ بھی بحال کرنے کی درخواست۔ یورپی ملکوں میں بحالی کے بعد پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس پہنچے گی۔ پی آئی اے کی برطانیہ میں پروازوں کی بحالی سے ایئر لائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تالیوں سے جج خراب ہو جاتے ہیں، بہتر ہے ان کے لیے تالیاں نہ بجائے کریں۔ ججز ٹھیک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا گھوٹکی بار کی تقریب سے خطاب، کہا گھوٹکی خیبر پختونخوا کے اضلاع سے بہتر ہے، یہاں بہت اچھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ غزہ میں قیمتی جانوں کا ضیاع، لبنان اور شام میں تشدد کی بڑھتی ہوئی صورتحال انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ غزہ کی بگڑتی صورتحال پر توجہ کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان غیر مشروط طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ساگدار کا D8 وزراء کونسل اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان رکن ممالک کے ساتھ اقتصادی تعاون بڑھانے اور تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ زراعت اور غذائی تحفظ پاکستان اور رکن ممالک کی اہم ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ ساگدار کی قاہرہ میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تجارت، اقتصادی تعاون اور عوامی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق۔
غزہ میں اسرائیل کی جارحیت میں کمی نہ آ سکی، صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید ہو گئے، 200 سے زائد زخمی ہیں۔ بیت اللاہیہ میں کمال عدوان اسپتال کے قریب بمباری سے 15 افراد جان سے گئے۔ رفح اور خان یونس میں سیف زون پر اسرائیلی فورسز کی گولہ باری جاری، مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی متعدد نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 45,097 ہو گئی، 1,07,000 سے زائد زخمی ہیں۔ بھارتی بحریہ اور سیاحوں کی کشتی میں خوفناک تصادم، 13 افراد ہلاک ہو گئے، مرنے والوں میں 3 نیوی اہلکار بھی شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا نے بتایا ممبئی ساحل کے قریب نیوی کی سپیڈ بوٹ سیاحوں سے بھری کشتی سے ٹکرائی، کوسٹ گارڈ نے 80 افراد کو بچا لیا۔ متعدد کی حالت تشویشناک ہے، دیگر ڈوبنے والوں کی تلاش جاری، کشتی میں 100 سے زائد سیاح سوار تھے۔ پی سی بی محسن نقوی کی سعودی کرکٹ فیڈریشن کے سربراہ اور سعودی نائب وزیر کھیل سے ملاقات، چیمپئنز ٹرافی کے میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت دی، سعودی کھلاڑیوں کو تربیت دینے کی بھی پیشکش کی، کہا کرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے پلیئرز ایکسچینج پروگرام شروع کیا جا سکتا ہے، سعودی عرب ہر پاکستانی کا دوسرا گھر ہے، تعاون پر خوشی ہوگی۔ پہلے میچ میں کامیابی کے بعد پاکستان کی سیریز پر نظریں، پاک جنوبی افریقہ دوسرا ون ڈے آج کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم سیریز میں واپسی کے لیے پورا زور لگائے گی، گرین شرٹس بھی فیصلہ کن برتری کے لیے پرعزم۔ پہلے میچ میں سائم ایوب اور سلمان علی آغا نے ٹیم کی نیا پار لگائی، 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری دلائی۔ دوسرے میچ کے لیے فاسٹ بالر محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ سیریز کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹی20 کپ میں مارکوس کی ایک اور کامیابی، ڈولفنز کو 8 وکٹ سے شکست دے دی، مسلسل چھٹی ناکامی کے ساتھ ڈولفن ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔